بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک روس تعلقات میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کی منگل کے روز وفد کے ہمراہ پاکستان آمد کو اس اعتبار سے اسلام آباد ماسکو تعلقات میں اہم پیش رفت کہا جا سکتا ہے کہ قبل عظیم برسوں سے جاری مختلف سطحوں پر ملاقاتوں، بین الاقوامی اجتماعات کے سائیڈ لائن مذاکرات، رابطوں، فورموں میں ہم آہنگی کے مظاہر اور افغان امن عمل میں نمایاں کردار سمیت کئی پیش رفتیں پہلے ہو چکی ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے بیان میں روس کے کسی وزیر خارجہ کی 9 برس بعد وطن عزیز آمد کو دو طرفہ تعلقات کا نیا رخ قرار دیتے ہوئے واضح کیا گیا کہ اسلام آباد بتدریج وسعت اختیار کرتے ان تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے، جبکہ روسی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ آج پاکستان ہمارے ملک کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم شراکت دار ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ باقاعدگی سے دیکھ سکیں۔ بین الاقوامی تنظیموں بالخصوص اقوام متحدہ اور اس کے خصوصی اداروں میں دونوں ملکوں کے درمیان مفید و ثمر آور رابطوں کا حوالہ دیتے ہوئے روسی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ماسکو اور اسلام آباد کے درمیان تعاون کی بنیاد اسٹریٹجک استحکام اور انسداد دہشت گردی سمیت بیشتر عمود پر موقف کی یکسانیت ہے۔ روسی وزیر خارجہ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ پاکستان اور روس تنازعات کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق حل کرنے کے حامی ہے۔ اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ روس عالمی برادری کے اہم ملک اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مستقل رکن کی حیثیت سے افغان امن عمل سمیت تیزی سے بدلتی دنیا کے متعدد مسائل کے حل میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے، اور اس باب میں کشمیری عوام سمیت دنیا بھر کے وہ مظلوم عوام ماسکو کی طرف دیکھنے میں حق کے بجانب ہیں جنہیں اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق دیے گئے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں۔ روسی وزیر خارجہ نے افغانستان میں مصالحتی عمل کے حوالے سے پاکستان کے کردار کو روس تعلقات، جبکہ انہوں نے پاک تجارت کے حجم میں اضافے کی نشاندہی بھی کی ہے، جس میں 46% اضافہ ہوا ہے اور یہ $700 ملین تک جا پہنچی ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ سرد جنگ کے زمانے میں حریف بلاکوں سے تعلق رکھنے والے دونوں ممالک اپنے محل وقوع اور بدلتی دنیا کے تقاضوں کے تحت مزید قریب آئیں گے۔ افغانستان میں امن کوششوں کا جلد بار آور ہونا خطے اور عالمی امن کے مفاد میں ہے۔ پاکستان اس باب میں مقدور بر کاوشیں ماضی سے جاری رکھے ہوئے ہے۔ 18 مارچ کو ہونے والے ٹرائیکا کے افغانستان سے متعلق اجلاس سے، جس کے انعقاد کے لیے پاکستان نے سرگرم کردار ادا کیا، انٹرا افغان مذاکرات کو تقویت ملنے کا امکان ہے۔ افغان مذاکرات عمل کو وسیع تر کرنے اور نتیجہ آور بنانے کے لیے اگرچہ بہت کچھ کرنا باقی ہے، مگر حالات کا رخ حوصلہ شکن نہیں۔ روسی وزیر خارجہ کے 2 روزہ دورے کے پروگرام میں وفود کی سطح پر مذاکرات کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سمیت اعلیٰ سول اور فوجی قیادت سے ملاقاتیں بھی شامل ہیں۔ منگل ہی کے روز روس کے ایک وفد نے وزیر اعلیٰ سے ملاقات میں ایک ٹیم اسٹیل ملز کی جدید کاری کے جائزے کے لیے بھیجنے کی بات کی ہے۔ دوسری طرف روسی وزارت خارجہ کے بیان سے واضح ہے کہ پاکستان کے انرجی اور ریلوے سسٹم کی تعمیر نو کے بارے میں بھی مذاکرات جاری ہیں۔ اس کے علاوہ روسی سول ایئر کرافٹ کی فراہمی پر بھی بات کی جا رہی ہے۔ کورونا سے پیدا ہونے والی صورتحال بھی یقینی طور پر دونوں ملکوں میں زیر غور ہے۔ توقع کی جانی چاہیے کہ اسلام آباد مذاکرات کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے تعلقات کی وسعت اور باہمی تعاون میں مزید اضافہ ہوگا۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ شکریہ۔